تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ انسان جن ایجادات کو، جس صنعتی انقلاب کو، جس ٹیکنالوجی کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، کیا یہ واقعتاً مسیحا ہے؟ کیا یہ واقعتاً آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی انہی قوموں کی طرح ان ایجادات کے دجل کا شکار ہو چکے ہیں۔ عنقریب ان پر حقیقت ایسے واضح ہو جائے گی کہ یہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکیں گے، لیکن تب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے گا۔ واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ موجودہ انسانوں کے ان مفسد اعمال کے سبب پوری دنیا اس قدر فساد زدہ ہو چکی ہے کہ اب یہ دنیا جہنم میں بدل جائے گی۔ جسے یہ مسیحا بنا کر بیٹھے رہے، اس کا انہوں نے صرف ایک ہی رخ دیکھا، یہ دوسرے رخ سے غافل رہے جو عنقریب ان پر واضح ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ تھا مختصر منظرنامہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا، جن کی سنت کی اتباع میں ویسی ہی تباہی کے دہانے پر موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے موضوع کے مطابق ان اقوام پر بات کریں، باقی ان اقوام پر تفاصیل کے ساتھ آگے چل کر بات کریں گے۔ اس وقت ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو پھر وہی سوال، ناظرین، وہ کون سی شے تھی، وہ کون سی اشیاء تھیں جس کو وہ اقوام اپنے لیے مسیحا سمجھتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ثابت ہوا۔ اسی کی وجہ سے وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ جب جواب تلاش کیا جائے تو وہ جواب یہی سامنے آئے گا، وہ یہی ٹیکنالوجی، یہی ایجادات تھیں، یہی مشینیں تھیں، یہی صنعتی انقلاب تھا جو آج موجودہ انسان کر چکے اور ان سب کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، زندگی کو آسان سے آسان تر بنانے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے، اس کا ایک رخ ہے جو انتہائی دل فریب ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو انتہائی بھیانک ہے وہ چھپا دیا گیا۔ اگر اسے دیکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایجادات، یہ ٹیکنالوجی مسیحا نہیں بلکہ دجال ہے۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے جن کی وجہ سے آج دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی، طرح طرح کی بیماریوں کا سیلاب امڑ آیا، پوری دنیا سیلابوں، طوفانوں، آندھیوں اور زلزلوں کی لپیٹ میں ہے۔ جگہ جگہ سے زمین دھنس رہی ہے، پہاڑ ٹل رہے ہیں، زمین میں قائم کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میزان بگڑ چکا ہے۔ ان ایجادات کی وجہ سے، اس صنعتی انقلاب کے نام پر دجال کی وجہ سے، اسی صنعتی انقلاب، ان ایجادات، اس ترقی کے نام پر دجال کی وجہ سے ایک عظیم تباہی موجودہ انسانوں کے سر پر آ چکی ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو غور و فکر کرنے والا ہو، جو اللہ کی طرف لپکنے والا ہو۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اور ایسی روایات میں عربی کے جو الفاظ استعمال کیے وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے لفظ ناظرہ اور دوسرا ہے لفظ حاضرہ۔ ناظرہ کہتے ہیں متنبہ کرنے کو، یعنی اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہو جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہو یا نقصان دہ ہو تو اس کام یعنی اس عمل کے رد عمل سے پہلے ہی اس سے آگاہ کر دینا کہ اس عمل کو یا ان اعمال کو چھوڑ دو، ورنہ رد عمل کی صورت میں مارے جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو جتنے بھی نبی آئے انہوں نے دجال سے متنبہ کیا، یعنی انسان جو اعمال کر رہے تھے ان کو متنبہ کیا کہ اگر تم نے اپنے انہی اعمال کو جاری رکھا، ان اعمال کو ترک نہ کیا، تو پھر وہ وقت دور نہیں جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے گی، اور تمہاری انہی اعمال کے رد عمل میں ایسی تباہی تم پر مسلط ہوگی کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔
کیونکہ جو اعمال تم کر رہے ہو یہ تمہیں آہستہ آہستہ مرحلہ با مرحلہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شریک بنا کر کھڑا کر دیں گے. یعنی تم آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایسی ایجادات کرو گے کہ تم اللہ کے کاموں میں براہ راست مداخلت کرو گے. تم ان ایجادات کو اپنے لیے مسیحا سمجھو گے مگر وہ دجال ہوگا. اسی وجہ سے تم پر عظیم ہلاکت مسلط ہوگی، تم پر ساتھ آئے گی. ناظرین، ہر قوم جب اللہ کی حدود سے باہر نکلتی ہے تو پھر یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق ہی ایسے کی کہ انسان کے سامنے حادثاتی طور پر راز کھلتے چلے جائیں گے. یوں آہستہ آہستہ انسان اس سطح پر پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے دجال کو خلق کر بیٹھے گا، جس کا انجام عظیم تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا. یہی گزشتہ اقوام کے ساتھ ہوا اور یہی اس موجودہ قوم کے ساتھ ہوا اور اب عظیم تباہی سر پر آ چکی ہے. ناظرین، دوسرا لفظ تھا حاضرہ. حاضرہ کہتے ہیں اس خطرے کو، اس ڈر کو جو سامنے موجود ہو یا پھر بالکل واضح نظر آ رہا ہو. یعنی ہر نبی نے دجال سے ڈرایا جو ایسا خطرہ تھا، ایسا فتنہ تھا جو موجود تھا. جب ہر نبی نے ڈرایا اور متنبہ کیا تو کیا وہ قومیں متنبہ ہوئیں؟ انہوں نے اپنے اعمال کو ترک کر دیا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار واضح کر دیا کہ نہیں، انہوں نے ہر نبی کی، ہر رسول کی تکذیب کر دی. تو پھر وہ اسی ہلاکت کا شکار ہوئے جس سے ان کو متنبہ کیا گیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں واضح طور پر اسے حیات الدنیا، یہ ایجادات قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دجال کہا. فرق صرف اتنا ہے کہ لفظ دجال اصل عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ دوسری زبانوں سے عربی میں داخل کیا گیا لفظ تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج آپ کو عربی کے اندر الفاظ کی ایک کثیر تعداد ملے گی جو عربی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ دوسری زبانوں سے داخل ہوئے. مثلا جیسے لفظ ٹیکنالوجی ہے تو آج عربی میں وہ داخل ہو چکا اور اسے عربی لہجے میں ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. جیسے ہی تھوڑا وقت گزرے تو آئندہ آنے والی نسلیں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گی کہ یہ لفظ ٹیکنالوجی عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے یہ لفظ عربی کا ہی کہلائے گا اور انہیں نظر آئے گا. بالکل اسی طرح اس وقت لفظ دجال جو کہ اصل عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی دوسری زبان کا لفظ تھا جو اس وقت عام استعمال ہوتا تھا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ غرور استعمال کیا جو کہ خالص اصل عربی کا لفظ ہے، لیکن اس وقت اس کا استعمال عام نہیں تھا بلکہ اسی طرح جیسے قرآن میں لفظ الانفال آیا، جب یہ لفظ عربوں کے سامنے آیا تو وہ اس لفظ سے ہی واقف نہ تھے. تو سوال کر دیا کہ یہ انفال کیا ہے، تو صرف لفظ انفال کی وضاحت کے لیے پوری سورت انفال نازل ہوئی. ناظرین، بالکل اسی طرح اس وقت عربوں میں لفظ غرور استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ لفظ غرور کی بجائے لفظ دجال عام استعمال ہوتا تھا. یعنی لفظ غرور کے متبادل کے طور پر لفظ دجال کا استعمال اس وقت عام تھا. دجال لفظ چونکہ اصل عربی کا لفظ نہیں اور قرآن اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی میں نازل کیا تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اس وقت لفظ عام استعمال ہوتا تھا، جو سب کی سمجھ میں آنے والا تھا، اسے استعمال کیا. یوں لفظ غرور اور لفظ دجال دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے قرآن میں حیات الدنیا قرار دیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی حیات مگر دھوکے کا ساز و سامان. یعنی یہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں تمہیں نظر آ رہا ہے یا جو کچھ تم بنا چکے ہو یہ محض ایک دھوکہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار کہا، اس پر زور دیا کہ کہیں اس دجل کا، اس دھوکے کا شکار نہ ہو جانا.
یہ دنیاوی مال و متاع، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ محض دھوکہ ہے، تو جو بھی اس کے دھوکے کا شکار ہوگا تو وہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر پوری کی پوری قوم ہی اس دھوکے کا شکار ہو جائے تو پھر دنیا کو فساد اور اس فساد کے ظاہر ہونے، یعنی انسانوں کے اعمال کے رد عمل کے طور پر آنے والی تباہیوں، اور بالآخر انسانوں کے نزدیک ایسی عظیم تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا جو انسانوں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے قرآن سے یہ جان لیا کہ وہ کون سی شے تھی جس سے تمام کے تمام نبیوں نے متنبع کیا۔ وہ یہی ٹیکنالوجی تھی، یہی ایجادات تھی، یہی دنیاوی مال و متاع تھا، اور انہی ایجادات کے سبب آنے والی عظیم تباہی سے متنبع کیا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دجال اس کے علاوہ کچھ اور ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ دجال اس کے علاوہ کوئی اور شے ہو۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر دجال یہی ایجادات ہیں، یہی صنعتی انقلاب ہے، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایجادات کو دجال کہا؟ اور اگر ان کو دجال نہیں کہا تو کم از کم اتنے غیر معمولی امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کچھ تو ضرور بتایا ہوگا۔ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ اتنے غیر معمولی امور جن کا آج سے چند صدیاں پہلے تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا نہ ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر ان کو دجال نہیں کہا تو پھر ان کو کیا کہا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور کہا ہوگا۔ ان ایجادات کے بارے میں کیا آج تک ہمیں بتایا گیا؟ کیا آج تک ہم نے یہ سوال اٹھایا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اللہ کے فضل سے اب ہم یہ جانیں گے کہ ان ایجادات کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا۔ جب قرآن ان ایجادات کو دجال کہہ رہا ہے تو پھر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں دجال کہا؟ اب ہم آتے ہیں اس طرف اور روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کرتے ہیں۔